أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مشہور امریکی مصنف اور صحافی جیفری شان کینگ نے اپنی بیوی رائے کینگ کے ہمراہ دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ 44 سالہ شان کینگ، جو کہ ایک انعام یافتہ مصنف، صحافی اور انسانی حقوق کے مدافع ہیں، نے نسل پرستی اور بالخصوص افریقی اور مسلم مخالف تشدد کے خلاف آواز اٹھا کر شہرت حاصل کی۔ امریکی کارکن شان کینگ نے رمضان کے پہلے روزے کے دن اسلام قبول کیا ہے۔ متنازع کارکن نے غزہ میں فلسطینیوں کے مصائب کو اپنی تبدیلی کی تحریک کے طور پر پیش کیا۔ ناظرین کرام، غزہ نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے دل اسلام کے لیے کھولے ہیں۔ غزہ کی صورتحال اور وہاں کے لوگوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت سے متاثر ہو کر امریکی کارکن اور انعام یافتہ مصنف شان کینگ نے اور ان کی اہلیہ نے رمضان کے پہلے دن اسلام قبول کیا، اور انہوں نے فیس بک پر اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ کینگ ایک 44 سالہ امریکی مصنف اور کارکن ہے۔ سوشل میڈیا پر فلسطینی کاز کی حمایت کرنے والی ایک نمایاں آواز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ فلسطینی کیفیہ پہن کر انہوں نے سامعین سے خطاب کرتے ہوئے رمضان کے پہلے دن اسلام قبول کرنے کے اپنے فیصلے کو غزہ میں 6 ماہ کے مصائب، درد اور صدمے سے منسوب کیا۔ شان کینگ فلسطینی عوام کی اسلام سے ثابت قدمی سے بھی متاثر ہیں۔ امریکی مصنف اور کارکن شان کینگ اور ان کی اہلیہ رائے کینگ پیر کو اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے، جسے انسٹاگرام پیج کے ساتھ ساتھ کینگ کے آفیشیل پیج فیس بک اکاؤنٹ پر بھی پوسٹ کیا گیا۔ امریکی جوڑے نے امریکی مسلم اسکالر عمر سلیمان کی ہدایت پر نیا عقیدہ قبول کیا، جو کینگ کے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے دوست تھے۔ کینگ شادی شدہ ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں۔ اس کے 3 بچے اس کی بیوی میں سے ہیں، جبکہ 2 بچوں کو گود لیا گیا ہے۔ اس کے رضاعی بچے بھانجا اور بھانجی بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مارچ 2024 میں رمضان کے موقع پر کینگ اور اس کی اہلیہ نے فلسطینی نژاد امریکی امام عمر سلیمان کی موجودگی میں عیسائیت سے رسمی طور پر اسلام قبول کیا۔ کینگ سیاست میں بھی رہے ہیں اور 2016 کے انتخابات کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی چھوڑ دی۔ 2016 کی پرائمری کے دوران غیر جانبداری کے فقدان کا الزام بھی ان پر لگا۔ اسرائیل پر 2023 میں حماس کی زیر قیادت حملے کے بعد کینگ نے دعویٰ کیا کہ اس نے 2 امریکی یرغمالیوں کی رہائی میں مدد کے لیے حماس کے ساتھ پردے کے پیچھے کام کیا۔ 17 سالہ نٹالی رنان اور ان کی والدہ جوڈت تیرنان کو رہا کرایا، تاہم ان یرغمالیوں کے اہل خانہ نے کہا کہ کینگ نے ان کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کینگ کی پرورش کینٹکی میں ہوئی اور ان کی انڈر گریجویٹ ڈگری اٹلانٹا جارجیا کے مور ہاؤس کالج سے حاصل کی۔ مختصر طور پر ہائی اسکول میں شہریات کی تعلیم دینے کے بعد وہ ایک پادری بن گئے۔ 2008 میں انہوں نے اٹلانٹا میں جرأت مند چرچ کی بنیاد رکھی اور 4 سال تک اس کی قیادت کی۔ مارچ 2010 میں جب وہ ابھی بھی ایک پادری تھے، انہوں نے کریجیس چرچ کی ذیلی ادارے کے طور پر بھی بنیاد رکھی۔ کینگ نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے ابھی ہی اپنی بیوی کے ساتھ ڈیلاس ٹیکساس میں اپنی مسجد میں گھر واپس آئے ہیں، جہاں ہم نے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہادت کی نماز ادا کی اور شام کی نماز ادا کی ہے۔ یہ ایک خوبصورت، طاقتور اور اہم دن تھا جسے ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ مغربی دنیا میں ہزاروں لوگ فلسطینی نسل کشی کے پس منظر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، جو اسرائیل مقبوضہ غزہ کی پٹی میں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے امریکہ میں ایک مشہور امریکی ٹک ٹاکر مسز ریگن اور ایک مصنف اور آسٹریلیا میں 30 خواتین کی اسلام قبول کرنے کی ویڈیوز پیش کر چکے ہیں، جو آپ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس نئے امریکی مصنف نے مزید کہا کہ ہم دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ساتھ صبح کا روزہ شروع کریں گے۔ ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے 44 سالہ نوجوان مسٹر کینگ نے فلسطینیوں کے سر پر ایک کیفیہ پہنا اور اپنے فیصلے کو غزہ میں گزشتہ 6 مہینوں سے برداشت کیے جانے والے اذیت، تکالیف اور صدمے سے منسوب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل غزہ میں اپنے عزیز ترین دوستوں کے ساتھ ہے اور مجھے فخر ہے کہ ہم آج رات غزہ میں شمال سے جنوب تک ہزاروں خاندانوں کو کھانا فراہم کرنے کا ایک پروگرام پیش کرنے والے ہیں۔ کینگ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں انسانی امداد بھی جاری رکھیں گے۔ کینگ نے انکشاف کیا کہ اسلام قبول کرنے کا اس کا فیصلہ غزہ کے لوگوں سے متاثر ہوا۔
ان کے غیر متزلزل ایمان اور ہنگامہ آرائی کے دوران اسلام کے ساتھ وفاداری. انہوں نے کہا کہ اس عزم نے نہ صرف ان کا اپنا بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کو گرمایا ہے. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق شان کنگ اکثر سوشل میڈیا پر غزہ کی المناک صورتحال کے بارے میں پوسٹ کرتے رہے ہیں اور اسرائیل کی بمباری کو روکنے کا مطالبہ بھی انہوں نے بھرپور کیا ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 29 فروری تک کم از کم 32,000 افراد ہلاک اور 70,000 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. مبینہ طور پر کنگ کو سوشل میڈیا پر متعدد مواقع پر شیڈو پابندی اور پوسٹ کو ہٹانے کے ذریعے سرزنش بھی کی جا چکی ہے. ایک علیحدہ بیان میں شان کنگ نے کہا کہ وہ یمن کے مردوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک انہوں نے خط بھی لکھا. خط کے بعد ان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. فلسطینی عوام کی ہولناک نسل کشی کو روکنے کے لیے وہ کچھ بھی اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ پیغام اس وقت سامنے آیا جب یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغی بحر احمر میں تجارتی مال بردار جہازوں پر حملے کر رہے ہیں. دوستو ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل شیعہ فکر کو سبسکرائب کریں.